سلطان سنگھاڑے والا۔ انسانی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اب بڑے پرسکون انداز میں زندگی بسر کرے، ویسے جھمیلوں میں نہ رہے جس طرح کے جھمیلوں میں اس نے اپنی گزشتہ زندگی بسر کی ہوتی، اور یہ آرزو بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں، اور وہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اور وہ خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اب ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کوئی پہاڑ نہیں گرتا، سارے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک سہارا ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہمارے گھر میں دھوپ سیکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیا کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑے دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور غالباً یہ چڑیا کی یا تو بیٹی ہے یا تو نواسی ہے جو بہت دیر سے ہمارے مکان کے چھت کے کونے میں رہ رہی ہے۔ ہمارا مکان ویسے تو بڑا اچھا ہے، اس کی آروی کی چھتیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کونا کھدرا ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کا جگہ فراہم کرتا ہے۔ وہ چڑیا بڑے شوق، بڑے سبھاؤ اور بڑے ہی مانوس انداز میں گھومتی ہے، ہمارے کمرے کے اندر اور فرش پہ بھی چلی جاتی ہے۔ کل ایک اور فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پر بیٹھی، یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی۔ میں دھوپ سیک رہا تھا۔ اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا، آپا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، انسان جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کھولتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فاختہ نے کہا، میرا خیال ہے جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا شاید کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم مل کے دعا کریں ان کو بھی اللہ مل جائے، اس طرح ان کی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ان کو اللہ نہ ملا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ پتہ نہیں میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، پر وہ کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی، اور میں تصور کے زور پہ ان دونوں کی گفتگو شاید کچھ ایسے ہی تھی۔ تو ہم کس وجہ سے ہیں؟ ہمارا اتنا بڑا قصور نہیں، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں۔ ہماری دوستی اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب میں کوئی ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو اپنے باباؤں کے پاس بھاگتا ہوں۔ میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے؟ یعنی میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، ایک ایسی دوستی ہوتی ہے جیسے میری اور آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح اس کے پاس جا سکتا ہے؟ اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا ہے یا اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، جی میں پھر کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہو کہ میں اس کے پاس جا سکوں۔ بابا جی نے کہا، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے ہیں، اے اللہ تو آ جا میرے گھر میں، تو کیونکہ اللہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، بندے کا جانا تو مشکل ہے۔ بابا جی نے کہا، جب تم اس کو بلاؤ گے نا تو وہ ضرور آئے گا۔ اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد میں نے واقعی سوچا کہ میں نے کبھی اللہ کو نہیں بلایا، کبھی اس بات کی زحمت ہی نہیں کی۔ میری زندگی ایسی ہی رہی جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا کلاس فیلو مل جائے، بازار میں ملے نا تو ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہوا آپ مل گئے، کبھی آئے نا ہمارے گھر۔ اب نہ پتہ دیں گے نہ آتا دیں گے، بس کبھی آؤ نا ہمارے گھر۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب ملتے تھے ہم راول پنڈی جاتے، کہتے جی آنا، کوئی ملنے کا پروگرام بنائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایڈریس کبھی نہیں بتایا، جیسے ہم اللہ کو ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ کہیں سچ مچ ہی نہ پہنچ جائیں۔ تو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے بس مہینے کے آخری ویک کسی ڈیٹ کو ملاقات کا پروگرام بنائیں گے، کہیں سن سیٹ کے قریب چلیں گے، تو ہم نہ ٹائم بتائیں گے نہ ڈیٹ بتائیں گے۔ تو ایسا ہی ہے، ہماری ڈٹرمنیشن جو ہے نا کوئی ایسی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، بلکہ کسی حد تک ہم ڈر بھی جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی تو آگے کیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم ڈرے رہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ جی بیویوں کو دوپٹہ چننا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنے ہوتے ہیں، مہندی پہ جانا ہوتا ہے۔ اب اللہ میں آ گئے، انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے، مشکل ہو جائے گی نا، ہم نے تو آخر زندگی کے بھی کام نپٹانے۔ تو باقی جو بات میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کو یہ جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا عبادت کرنا ایک اور چیز ہے، تم نے تو مجھ سے کہا ہے کہ میں خدا بند کریم کو بلا واسطہ طور پہ ملنا چاہتا ہوں، تو عبادت تو ایک گرامر ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، جیسے مہندی پر لڑکیاں تھال لے کے جاتی ہیں، ناشتی موم بتیاں جلا کر۔ آپ کی عبادت تو بغیر سیلیبریشن کسی کام کی نہیں ہے پھر۔ تو جب تک عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سما نہیں ہوگا، جیسے وہ بابا کہتا ہے کہ جی تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چاہے سچ مچ نہ ناچے لیکن اندر سے اس کا روح اور وجود تو تھیا تھیا کرتا ہے۔ جب تک سیلیبریشن نہیں نکلے گا نا، بات نہیں بنے گی۔ اس طرح نہیں کہ جانماز کو لپیٹا، 4 سنت پھر 4 فرض، پھر 2 سنتا، پھر 2 نفل، 2 وتر، تو
3 وطر سلام پھیرا جی چلو رات گزر گئی. نہ جی نہ، یہ عبادت نہیں ہے. ہم تو ایسی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس سے تال میل نہیں ہوتا. جشن ضرور منائے جانا چاہیے، عبادت کا، دل لگی کا، محبت کا، عقیدت کا. ہمارے یہاں جب میں رہتا ہوں وہ دو بڑی ہاکی کے اور کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں. وہاں سنڈے کے سنڈے صبح سویرے جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے گڈی اڑانے والے آتے ہیں. اس کا بڑا اہتمام کیے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں، بڑی کاریں ہوتی ہیں. جب تک وہ اپنے تھیلے رکھ کر پتنگ اڑانے کے لیے کھلے میدان میں آتے ہیں تو اب وہ خالی پتنگ نہیں اڑاتے بلکہ اہتمام کے ساتھ اس کا جشن مناتے. جب تک اس کا جشن نہ ہو وہ پتنگ نہیں اڑتی، نہ ہی پتنگ اڑانے والا سما باندھتا ہے. کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، جا بجا بھونپو بجانے کے بتیرا کچھ لے کے آتے ہیں. وہاں جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے اور سیلیبریشن کم. اللہ کو ماننا تو کم ہی ہے نا ہمارے یہاں. تو میں نے سوچا یہ جو گڈی اڑانے والے ہیں بڑے اچھے ہیں. ہمارے پاس تو جی بابا جی کے یہاں ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا موچی دروازے کے اندر علاقے سے. بڑی خوبصورت تہبند باندھتا تھا، جسے آپ دھوتی کہتے ہو، جسے انجمن فلموں میں باندھا کرتی تھیں. وہ لمبے لڑ چھوڑ کر باندھتی تھیں. جب وہ آتا تو ہمارے بابا جی اسے کہتے جی گڈی اڑاؤ. اس طرح بابا جی ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا حوصلہ دیتے. جو بات ہماری اب سمجھ میں آئی، وہ اتنی اونچی پتنگ اڑاتا تھا کہ نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی. اب میرے جیسا آدمی تو لمبی ڈور کو سنبھال بھی نہ سکے. تو میں نے پوچھا بات صدیق تم یہ گڈی کیوں اڑاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ گڈی اڑانے بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ ہے ایک. کہنے لگا نظر نہیں آتی لیکن اس کی کھچ بتاتی ہے کہ میں ہوں. جیسے اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن بتاتی ہے کہ میں ہوں. یہ نہیں کہ آپ کے روبرو آ کے موجود ہو. تو جیسے جب میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی، وہ یہ کہ پتہ کریں کہ چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. چھوٹے دکانداروں سے مراد چھابڑا فروش. یہ کچھ دیر کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا، ان سے حال معلوم کیے. پیسے کا اونچ نیچ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں، جو بھی انالسٹ ہم کرتے ہیں بیسک اکنامکس کی، کتنے امیر کتنے غریب، کیا تناسب، کیا ریشو کی زندگی ہے، کیا مسائل ہیں. وہ بھی آپ جیسے دہلی دروازے کے باہر اگر لوگوں میں سے کسی نے دہلی کا دروازہ دیکھا ہو، دہلی دروازہ، اس کے باہر ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، کوئی 30-32 برس کا ہوگا، سنگھاڑے بیچ رہا تھا. میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے. میں نے کہا کب تک تم یہ سنگھاڑے بیچتے ہو؟ کہنے لگا شام تک کھڑا رہتا ہوں. تو میں نے پوچھا سے تمہیں کتنے روپے ملتے ہیں؟ اس نے کہا 70 یا 72 روپے. میں نے کہا انہیں کالے کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو میری بیوی اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ دیگچی میں ابالو تو ویسے ہی رہتے. اس نے کہا جی پنساریوں کی دکان سے ایک چیز ملتی ہے، چمچے بھر اس میں ڈالیں تو وہ کالے ہو جائیں گے. ابال لیں، کسی پنساری سے بولیں گے جی سنگھاڑے کالے کرنے والی چیز دے دو، وہ دے دے گا. اب جب اس نے یہ بات کی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو اندر کے بھید بتانے والا آدمی ہے، کچھ نہیں چھپا رہا، کھلی نیت کا آدمی ہے. اس کا مطلب ہی ہم سے بہتر ہے. تو میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز بنا لیتے ہیں تو روپے کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں رضیہ کو دیتا ہوں. میں نے کہا رضیہ کون ہے؟ کہنے لگا جی میری بیوی ہے. میں نے کہا جی شرم کرے، اتنے مہینے سے پیسے کماتے ہو، سارے کے سارے اسے دیتے ہو؟ تو کہنے لگا جی اسی کے لیے تو کماتے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں کہ یہ جو مرد ہیں وہ عورت کے پرووائڈرز ہیں. تو میں نے اس سے کہا اچھا بیچ میں کچھ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا نہیں جی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. میں نے کہا جی وہ رضیہ کدھر ہے ادھر؟ اب خوبصورت آدمی تھا اندر سے، اس لیے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی. کہنے لگا جی وہ کوئی بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں ہیں، تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار، کبھی گلوکوز لگاتی ہیں. تو وہ تب مجھے پتہ چلا کہ اندرونی شہر کی لڑکیاں فیشن میں گلوکوز لگواتی تھیں. گلوکوز لگوانا انہیں اچھی چیز لگتی تھی کہ جسم طاقتور ہوگا. تو میں نے کہا اچھا تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا جی ہم اللہ کے بڑے راضی ہیں اس کے ساتھ. میری تو اللہ کے ساتھ جان پہچان ہے، میرا رضیہ سے لین دین تھوڑی، میں تو اللہ کو راضی کرتا ہوں، میں تو اور کسی آدمی کو جانتا نہیں. اس پر میں چونکا اور ٹھٹکا. اس کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ یہ تو بہت ہی بڑا آدمی ہے لاہور کا. تو میں نے کوئی حاکم دیکھا ہے تو سلطان سنگھاڑے والا. اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی واردات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. میں اس سے کافی دفعہ ملتا رہا، کوئی شکایت کبھی اس کی زبان پہ نہیں دیکھی. 3 سال سے نہ جانے کہاں غائب نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کے حضور حاضری دیتا تھا. اب اس وقت چونکہ اعتبار کے لحاظ سے وہ بزرگ ہستی تھا میرے لیے. میں ذرا اپنی باتوں میں اور تھوڑا بادب ہو گیا. میں نے کہا تم کیا سلطان اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہو؟ تو کہنے لگا جی ہم تو شام کو جاتے ہیں، صبح کو آتے ہیں، منڈی سے سودا خریدتے، اسی کے ساتھ تو رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تو باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کون سی زبان؟ کہنے لگا جی وہ تو پنجابی بھی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، سندھی جانتا ہے، جو بولو سب جانتا ہے.
تو میں نے کہا کہ تو نے بتایا تھا کہ تمہیں 11 برس ہو گئے اور تمہیں کوئی بچہ نہیں ہے. کہنے کا جی کوئی بچہ نہیں ہے، میں اور رضیہ اکیلے. تو میں نے کہا اللہ سے کہو کہ اللہ بھی تمہیں ایک بچہ دے دے. کہنے لگے نہیں جی یہ تو بڑی بے شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی کون باتیں کرتا ہے. مطلب وہ خدا کو اپنے دل میں ایک بزرگ ترین چیز سمجھتا تھا، جسے بڑوں سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. کہتا جی بڑی فضول سی بات لگ رہی ہے مجھے کہ میں اللہ سے بولوں کہ مجھے بچہ دے دے. تو میں نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے، ہماری بھی اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. کہنے لگا دیکھیں اگر آپ چاہیں اللہ سے دوستی کرنا تو ہو سکتی ہے، نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے جسے عرض کی کہ میں اپنے سارے برسوں کا جائزہ لیا، سارے دنوں میں ساری عبادتوں کو لپیٹ کے رکھوں میں اگر، اور مسلح کو اپنی عبادت کا رستہ جو بناتا ہوں میں، تو مقصود کیا ہے؟ میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. عبادت سے پرے ہٹ کر ایک آرزو کی تلاش ہوتی ہے انسان کی کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی ایک جو نظر نہ آنے والی ہستی کو رابطہ قائم کروں، جیسا سلطان نے کیا. اور ایسے بھی 4-5 بندے میری نظر میں ہیں. میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ میں اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. جتنے بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ نہایت خوش تھے. 1965 کی جنگ میں سلطان کے پاس جب میں گیا، لوگ گھبرائے تھے، جذباتی تھے، وہ ٹھیک تھا بالکل ویسا. تو میں نے اس سے کہا تو مجھے کچھ ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں کم از کم یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میری خدا سے دوستی ہو جائے. کم از کم اس پلیٹ فارم سے اتر کے میں 2 نمبر کے پلیٹ فارم پہ تو آ جاؤں. پھر دیکھوں گا سیڑھیاں چڑھ کے کہیں اور جاؤں، میری نگاہ شاید اوپر ہو جائے. تو کہنے لگا، حالانکہ ان پڑھ آدمی تھا اور اب لوگ مجھ سے اس کا ایڈریس پوچھتے ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگھاڑے والا دلی دروازے کے باہر کھڑا ہے جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہے جو عظیم سا بابا ہے، اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا، مجھے تو پورا نظر بھی نہیں آتا ہے، اس کا اتنا اونچا قد ہے میری نظر میں. کہنے لگا بھا جی بات یہ ہے کہ جب ہم منہ پر اٹھاتے ہیں نا تو ہم کو آسمان اور ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. کہنے لگے آپ کبھی مری گئے ہیں؟ میں نے کہا میں کئی بار مری گیا ہوں. کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے نا پہاڑی پر تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اور اوپر بھی دیکھتا ہے، پھر اس کا سفر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. خالی ایک طرف منہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اوپر اور نیچے کو ملا دیتے ہیں نا تو پھر وسعت آتی ہے اس میں. اس نے کہا یہ ایک راز ہے. جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو گیا ہوں. وہ پنجابی میں بات کرتا تھا تو اس کے الفاظ کچھ اور طرح کے تھے، اور پھر اس کو قربت کا احساس ہوتا ہے، لیکن حوصلہ کر کے وہی پڑھتا ہے جیسا کہ بابا جی کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے پاس آ جا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آ سکوں. وہ یقیناً آتا ہے بقول سلطان سنگھاڑے والے کے کہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ تو پہلے ہی سے آپ کے پاس ہے، آپ کی شہر رکھ کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھا ہے، آپ اللہ کو دعوت ہی نہیں دیتے. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی راز کی بات کچھ ایسی بتاؤ جس سے میرے اندر کچھ محسوس ہو. کہنے لگا جی آپ کے اندر دل میں سارے پاکستان کے، لاہور کے، دنیا بھر کے لوگوں سے بولوں کہ جی جب باہر نکلے نا پورا لباس پہن کے نکلے. میں تو جی ساری پاکستان، ساری دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلیں تو پورا لباس پہن کر نکلیں. میں نے کہا پورا لباس ہی پہن کے نکلے ہوتے ہیں سب، دیکھو. کہنے لگے نہیں جی تانگے میں وہ 4 بندے بیٹھے انہوں نے پورا لباس نہیں پہنا. میں نے کہا یہ جو بابو گزرا ہے 3 پیس سوٹ میں گزرا ہے، اس نے ٹائی بھی لگائی ہے. کہ نہیں جی نہیں، کم از کم باہر نکلے تو جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں خاص طور پر باہر نکلنے کے لیے، تو آدمی کو اپنے لباس پہ توجہ دینی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ کوئی اخلاقی سی بات کرنا چاہ رہا ہے لباس کے بارے میں جسے ہم اور آپ لوگ کرتے ہیں. کہنے لگا لوگ سارے کپڑے تو پہنتے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رکھتے، اور ایسے ہی آ جاتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو جب تک آپ چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائیں گے لباس مکمل نہیں ہوگا. اب یہ جو تانگے پہ 4 آدمی جا رہے ہیں نا، یہ تو دیکھیے براہنہ ہے. مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا. تو میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو اس پر وہ کہنے لگا کہ جی میں لال قدسی میں رہتا ہوں، وہاں جو ہے ایک بابا ہیں وہ رات کو بڑی بڑی لمبی کہانیاں سناتے تھے. انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی. پیرانے پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی پر عاشق تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا، زمین پہ سر پٹکتا، لیکن اس کا محبوب اسے ملتا نہیں تھا. اس شخص نے ایک بار خدا سے دعا کی کہ اے اللہ ایک بار مجھے محبوب کے درشن تو کرا دے. اللہ کو اس پہ رحم آیا، اس کا محبوب اس مقررہ مقام پر جہاں بھی تھا وہاں پہنچ گیا. دونوں جب ملے تو عاشق چٹھیوں کا بڑا سا بنڈل لے کے آیا. وہ خط تھے جو اس نے محبوب کے ہجر میں لکھے تھے. اس نے وہ کھول کے اپنے محبوب کو سنانے شروع کر دیے. پہلا خط سنایا، ہجر کے دکھڑے بیان کیے، دوسرا خط، تیسرا خط. جب وہ 11ویں خط پہ پہنچا تو اس کے محبوب نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولا
اللہ کے بندے، میں تیرے سامنے موجود ہوں پورے وجود کے ساتھ، اور تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بھائی جی سلطان بولا عبادت نا ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہے، محبوب اس کے گھر میں بیٹھا ہے، اسے بات تک نہیں کرے، تو جب تک اسے بات نہیں کرے گا نا چٹھیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب مجھے سمجھ میں آئی کہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں چٹھیاں سنانے جیسا ہے، لیکن ہم بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزے میں رہتے ہیں، میں بڑا سخت حاسد ہوں ان لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ بغیر کچھ اسٹرگل کے بغیر مجھے بھی ایسا مقام مل جائے۔ مثلا میرا جی چاہتا ہے جیسے ایسے کوئی بڑا پرائز بانڈ 3.5 کروڑ والا نکلے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ پرائز بانڈ نکلے یا نہ نکلے، ایمانداری کی بات ہے، مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے ان تمام لوگوں کے چہروں پہ دیکھی ہے جن کی اللہ سے دوستی ہے، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام پر تھی۔ تو اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔